بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خالق۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اپنی بیٹھک کو جو راستے میں ہوتی ہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ اس میں ہم ایک دوسرے کے حال احوال بیان کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہو تو پھر راستوں کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، حضور راستے کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے کے حقوق یہ ہیں کہ ہر آنے جانے والے کو سلام کرو، کسی کو ایذا اور تکلیف ہرگز نہ دو، سلام میں پہل کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ راستوں کے حقوق ہیں، یہ ادا کر سکتے ہو تو راستوں میں بیٹھو، وگرنہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ راستوں میں بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دن بھر کے حال احوال کسی جگہ پر، کسی چوک میں یا کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتے اور دن بھر کے حال احوال دوسروں کو سناتے اور دوسروں کے سنتے، جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ سارا دن دوست احباب کام کاج کرتے ہیں، پھر شام کو ایک نشست لگتی ہے اور بیٹھ کے سارے گفتگو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا کہ اس طرح راستوں میں، چوراہوں پر، کھلے عام بیٹھک میں بیٹھنے سے بچو، کہ اس سے کئی طرح کے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، حضور ہماری کوئی غلط نیت تو ہوتی نہیں ہے، ہم تو بس ویسے ہی حال احوال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو حضور ہم کیسے اس چیز کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، یہ حکم استحبابی تھا، یعنی مشورہ تھا کہ ایسا نہ کیا کرو، وجوبی حکم نہیں تھا۔ اگر وجوبی حکم ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی بھی اس پر انکار نہ کرتے یا اپنا عذر پیش نہ کرتے، حضور نے جو فرما دی اس پر عمل کر لیتے، لیکن چونکہ ان کا عذر پیش کرنا اور اللہ کے رسول کا ان کا عذر قبول کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مشورہ تن ہے۔ صحابہ کرام نے جب عذر پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھنا ہے نا تو راستوں کے حقوق ادا کرو، اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر نہ بیٹھو، مگر نہ گناہگار ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، حضور راستوں کے حقوق ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو۔ تکلیف دہ چیز کو دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر راستے میں جا رہا ہے اور اسے اس راستے کا علم نہیں ہے، آپ کو علم ہے کہ سامنے کوئی راستہ خراب ہے یا کوئی گڑھا ہے یا کوئی کیچڑ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس کو بتاؤ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس راستے میں یہ مسائل ہیں، تاکہ وہ تکلیف سے بچ سکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد یہ کہ جب تم راستے میں بیٹھو گے تو ہر آنے جانے والا مرد ہے یا عورت ہے تمہاری نگاہ پڑے گی، اور غیر محرم ہے تمہاری نگاہ پڑے گی، تم گناہگار ہوگے۔ اور جب تم غیر محرم کو دیکھو گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لوگوں کا گور گور کر دیکھنا ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نگاہیں نیچی رکھو مردوں سے بھی، وہ کس طرح کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ایب نارمل ہے،
تم اسے گھور گھور کر دیکھو گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، پتہ نہیں مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی آدمی، خاص طور پر لوگ نظریں جما کر دیکھتے ہیں کہ چل کیسے رہا ہے، اس کے ہاتھ کو کیا مسئلہ ہے، اس کے کام کو کیا مسئلہ ہے، اس طرح کی کیوں چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے شرم نگاہیں نیچے رکھو، غیر محرم عورتوں سے بھی اور ایب نارمل مردوں سے بھی۔ ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یعنی ایسے معاملے کے اندر کہ جب کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس کی جاسوسی نہ کرو، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کب جاتا ہے، کب آتا ہے، مرد بھی ہوں یا عورتیں ہوں، کہ فلاں گھر کی فلاں عورت اس ٹائم روزانہ جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، کیسے جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کے معاملات میں نظر رکھنے کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے، وہ ہے تمہارا راستوں میں بیٹھنا۔ اگر راستوں میں بیٹھ کر یہی ساری حرکتیں کرنی ہے تو بیٹھو ہی نہیں، اور اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہو، لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے اور لوگوں سے ایذاء والی تکلیف والی چیز کو دور کر سکتے ہو، تب ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تب حال حوال کرو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بیٹھک کرنی ہی ہے تو راستوں میں نہ بیٹھو بلکہ اپنی گھر کی بیٹھک میں بیٹھو، یہ ایسی جگہ پر بیٹھو کہ جہاں پر تمہیں یہ سارے حقوق تم پر لازم نہ ہوتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔